کی فضاؤں میں کوئلیں پھونکتی تھی، آج ان فضاؤں میں سسکتے بچوں اور بلکتی ماؤں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ علی وقار وہ کشمیر کے جہاں آج سے چند برس قبل ندی اور نالوں کا پانی اتنا شفاف کہ جس سے دودھ بھی شرما جائے، آج مظلوموں کے خون سے سرخ ہو چکا ہے۔ تو ذی وقار مجھے یہ کہنے دیجئے کہ سرخیاں امن کی تحریک میں مصروف رہیں، حرف بارود اگلتے رہے اخباروں کے بیچ، اپنی پوشاک کے چھن جانے کا غم نہ کر، یہاں سر سلامت نہیں رہتے دستاروں کے بیچ، یہاں سر سلامت نہیں رہتے دستاروں کے بیچ۔ علی وقار، میرا آج کا غضب و غصہ ان حکمرانوں کے نام جو سکوکی میز پر بیٹھ کر کشمیر کا سودا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو علی وقار، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ارباب اختیار کیوں غفلت کی نیند سوتا دکھائی دیتا ہے؟ علی وقار، آج کشمیریوں کا لہو برطانیہ کے ماتھے پر لگے ناانصافی کے بدنما داغ کو مٹانے کی سرعام دعوت دیتا دکھائی دیتا ہے، مگر علی وقار ہم کیوں غفلت کی نیند سوتے دکھائی دیتے ہیں؟ آج 7 دہائیوں کے گزر جانے کے بعد، اپنے کئی مظلوم لوگوں کی قربانیوں کے بعد، متحدہ اقوام عالم کی بے رخی کو پرکھنے کے بعد، ہمیں اس نتیجہ پر پہنچنا ہوگا کہ یہ جنگ ہماری ہے، اس کو ہم نے ہی لڑنا ہے، اور کشمیر کی آزادی کے لیے اغیار کے بازوؤں کی بجائے اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنا ہوگا، کیونکہ علی وقار کشمیر کل بھی ہمارا تھا، کشمیر آج بھی ہمارا ہے، اور انشاءاللہ ہم کشمیر کو لے کر رہیں گے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیل بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیل بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ ہمارے نیکسٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہیں میڈم مسکان بابر۔